صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون۔ آیت تو بہت مختصر ہے اور اس میں مجھے صبغۃ اللہ جو ایک چھوٹا سا جملہ 2 لفظ ہے اس پر عرض کرنا ہے۔ پہلے سپارے کے آخر میں یہ آیت موجود ہے۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ ہر چیز کا ایک رنگ ہوتا ہے۔ یہ رنگ 2 قسم پر ہے۔ ایک ظاہری رنگ جو ہمیں نظر آتا ہے ان مادی آنکھوں سے، یہ لال ہے، یہ پیلا ہے، یہ سفید ہے، یہ ہرا ہے، یہ کیسا ہے، یہ کیسا ہے، ہزاروں رنگ ہیں، اور یہ دنیا ہی رنگ برنگی ہے۔ کس قدر رنگ برنگ کی چیزیں یہاں موجود۔ یہ رنگ جن کو ہم پہچانتے ہیں مخلوق کے اوپر بھی ہے۔ درختوں پر ایک رنگ ہے، پہاڑوں پر ایک رنگ ہے، زمین کا ایک رنگ ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ یہ زمین کے اندر مختلف قسم کے رنگ ہیں، سفید بھی ہے، سیاہ بھی ہے، مٹیالہ بھی ہے، سرخ بھی۔ اور حدیث شریف میں آیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے لیے پیدائش کے لیے زمین سے مٹی حاصل کرنے کے لیے فرشتے کو بھیجا، لمبا قصہ ہے، تو اس نے 4 قسم کی مٹی زمین سے جمع کی۔ مٹیالی بھی تھی جیسے ہم گندمی کہتے ہیں، سیاہ بھی تھی کالی، لال بھی تھی، سفید بھی تھی۔ اسی لیے انسانوں کے اندر یہ مختلف قسم کے رنگ ہیں، گندمی ہے، کالا ہے، سرخ ہے۔ آپ نے کسی بھی انسان کے بارے میں نہ سنا ہوگا کہ وہ نیلا ہو، کسی کے بارے میں نہیں سنا ہوگا۔ بس یہی 4 رنگ چلتے ہیں۔ مٹی کا بھی رنگ ہے، درختوں میں بھی رنگ ہے، زمین میں بھی رنگ ہے، اور مختلف رنگ پائے جاتے ہیں۔ اللہ کی جاندار مخلوق میں بھی رنگ ہے۔ کس قدر رنگ پائے جاتے ہیں اس عالم کے اندر، یہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی شہادت ہے۔ لیکن ہم اس سے غافل، خود ہمارے اندر رنگ موجود ہے اور ہم غافل ہے۔ کسی کے اختیار میں کہ اللہ نے اسے کالا پیدا کیا ہو وہ سفید بن جائے، یا سفید اللہ نے اسے پیدا کیا اور وہ لال بن جائے؟ کسی کے اختیار میں۔ یہ اللہ کا دیا ہوا رنگ ہے جو اس نے ہمارے ظاہر کو، ہمارے جسموں کو دے دیا۔ یہ تو ایک قسم ہے رنگ کی جو ہمیں آنکھوں سے نظر آتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہی پہچان لیتے ہیں۔ ایک دوسرا رنگ اور ہے، دوسری قسم اور ہے رنگ، وہ ہے باطنی رنگ، روحانی رنگ، اخلاقی رنگ، دل کا رنگ۔ یہ دوسری قسم، یہ ہمیں ان مادی آنکھوں سے نظر نہیں آتا۔ یہ باطنی رنگ جو ہوتا ہے، جسے قلبی رنگ اور دلی رنگ میں کہوں گا، جسے روحانی رنگ میں کہوں گا، یہ بھی مختلف ہے۔ اس کے اندر بھی بڑے اختلافات ہیں، کوئی کیسا ہے، کوئی کیسا ہے، کوئی کسی کا باطن کیسا ہے، کسی کی روحانی
چیز کیسی ہے، کسی کا دل کیسا ہے، کسی کا قلب کیسا ہے، کسی کا ذہن اور دماغ کیسا ہے، الگ چیز ہے، الگ الگ ہے۔ میرا اور آپ کا باطن نہیں ملے گا، دو بھائیوں کا باطن نہیں ملتا، یعنی پورے طریقے۔ اللہ نے اس کے اندر بھی اپنی قدرت کے مظاہر رکھے کہ دیکھو یہ لاکھوں اربوں کروڑوں قدموں انسان ہیں اس دنیا میں جو زندہ ہیں، اور اس سے پہلے کتنے آئے کتنے چلے گئے، لیکن ان کے روحانی رنگ میں کوئی اتفاق نہیں، ایک رنگ نہیں۔ یہ بھی اس کی قدرت کی بہت بڑی دلیل ہے۔ یہ روحانی رنگ جو ہوتا ہے اس کے اندر اپنے یہاں دنیا کے رنگوں کے اعتبار سے میں بات کرتا ہوں، کوئی کالا ہوتا ہے، کوئی سرخ ہوتا ہے، کوئی سفید ہوتا ہے، اور کوئی مٹیالہ ہوتا ہے۔ دنیا کے رنگوں کے سے مشابہت دے کر سمجھا رہا ہوں، مگر وہ ہمیں نظر نہیں آتا۔ اس کو ذرا ایک مثال سے آپ سمجھ جائیں گے، اور آپ کا اور ہمارا ایمان ہے اس پر۔ کافر کا باطن بالکل کالا، تاریک اور ظلمت والا ہوتا ہے، اس کا رنگ۔ اللہ والے کا باطن اور اندرونی حصہ اور روح اس کی نور اور نورانی اور سفید ہوتی ہے، اس کا باطن ہوتا ہے۔ گناہگار کا، مومن گناہگار کا، مسلمان گناہگار کا، اور ہم سب گناہگار ہیں، اس کی روحانی اس کا روحانی رنگ سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، مٹیالہ ہوتا ہے، مقدر جسے ہم کہتے ہیں وہ مٹیالہ ہوتا ہے۔ تو یہ روحانی رنگ ہے۔ جب آپ اتنی بات سمجھ گئے تو اب یہ سمجھیے کہ ظاہری رنگ اپنے بدن کا، اس کا تبدیل کرنا تو ہمارے اختیار میں نہیں۔ جیسا اللہ نے پیدا کر دیا، بنا دیا، بس اسی پر رہیں گے، اسی پر مر جائیں گے۔ لیکن روحانی رنگ کی تبدیلی ہمارے اختیار میں۔ ہم چاہیں تو اس روحانی رنگ کو اچھا بنا لیں، سفید بنا لیں، نور والا بنا دیں، اور اگر ہم چاہیں تو اس کو کالا کر دیں، سیاہ کر دیں، ظلمت والا کر دیں، اور اگر ہم چاہیں تو اس کو مٹیالہ بنا دیں، ہمارے اختیار میں۔ بس فرق اتنا ہوا ظاہری رنگ میں اور باطنی رنگ میں، روحانی رنگ میں، کہ ظاہری رنگ تو اختیار میں نہیں ہے بندے کے، کسی مخلوق کے اختیار میں نہیں۔ سائنس اتنی ترقی کر گئی بقول ان کے، اور میں کچھ اور اس میں ذہن رکھتا ہوں اپنا، سائنس اتنی ترقی کر گئی ان کے بقول، حالانکہ ترقی ورقی کچھ نہیں کی، لیکن ایسی کوئی چیز ایجاد نہ ہو سکی جو انسان کے چہرے کے، بدن کے رنگ کو تبدیل کر، اور نہ ہو۔ روحانی رنگ اس کا تبدیل کر لینا اچھائی کی طرف یا برائی کی طرف، یعنی اس کو تبدیل کر لینا نور کی طرف یا ظلمت اور تاریکی کی طرف، یا بندے کے اختیار ہے۔ ہمارے یہاں تو حضرت دنیا میں ذرا سفید رنگ، کھلتا ہوا رنگ پسند کیا جاتا ہے ہمارے یہاں، اور کالا رنگ جو ہے اس کو اچھا نہیں سمجھتے، پسند نہیں کرتے، مگر مجبور ہے۔
اسی طرح اللہ کے یہاں روحانی رنگوں میں سے بعض پسندیدہ اور بعض رنگ ایسے ہیں کہ جو اللہ کے نزدیک بالکل اس مکروہ ناگوار. مختصر بات میں عرض کر رہا ہوں، ورنہ اللہ نے بہت کچھ ابھی ذہن میں ڈال دیا ہے کہ عرض کر دوں، لیکن کر نہیں سکتا. تو اللہ کے یہاں بھی بعض رنگ پسندیدہ ہیں، بعض ناپسندیدہ. روحانی دنیاوی رنگ نہیں. وہ کون سے پسندیدہ رنگ ہیں اللہ کے یہاں، اس کا بیان اس آیت میں ہے. یعنی اشارہ صبغۃ اللہ. حضرات علماء کرام بھی بیٹھے ہوں گے، میں اس وقت تفسیر نہیں پڑھا رہا، میں تو اس وقت اپنی بات اس دوسرے انداز میں کر رہا ہوں، ورنہ تو بڑی بحث کریں گے یہ کہ تو نے یہ کیسے ترجمہ کر دی. صبغۃ اللہ، یہ اللہ کا رنگ. کون سا رنگ؟ جس کو ابھی میں بتاؤں گا، جس کا ذکر پہلے اس سے پہلی آیت ہے. یہ اللہ کا رنگ ہے. یہ کہیں گے تو نے یوں کیسے ترجمہ کر دیا؟ ترجمہ تو یہ ہونا چاہیے کہ اپنے آپ کو اللہ کے رنگ میں رنگو. اور حقیقت یہ کہ ترجمہ اصلی یہی ہے. وہ تو میں سمجھانے کے لیے، تشریح کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ اپنے آپ کو اللہ کے رنگ میں رنگو. وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً، اور اللہ کے رنگ سے بہتر اور کون سا رنگ ہے؟ تو اللہ کا بھی ایک رنگ ہے، پسندیدہ ایک رنگ ہے، اور یہ رنگ روحانی رنگ ہے. یہ قلب کا اور دل کا رنگ ہے، باطن کا رنگ ہے، چہرے کا نہیں، بدن کا نہیں. اللہ کے یہاں کالا گورا برابر. تقوی سے اس کو عزت ملتی ہے، خواہ وہ کالا ہو. اس ظاہری رنگ کا کوئی وہاں پر اعتبار نہیں ہے. وہاں پر اعتبار ہے اس روحانی رنگ کا اور اس باطنی رنگ کا جو اللہ کا مقرر کرتا ہے. وہ کیا رنگ ہے اللہ کا؟ اس سے پچھلی آیتوں نے جو بیان کیا وہ تو ہے ذرا مفصل. بس اس کا خلاصہ یہ سمجھ لیجیے کہ جو رنگ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی روح پر چڑھا، ان کے قلب پر چڑھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل سے، آپ کا اتباع کرنے سے، آپ کی پیروی کرنے سے ان کے دلوں پر جو رنگ چڑھا ہے وہ مراد. یہ ہے اللہ کا. اور مختصر لفظوں میں قرآن کا جو رنگ ہے وہ مراد ہے. اسلام کا جو رنگ ہے وہ مراد ہے. اب مطلب یہ ہو گیا سنت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ میں رنگ دو. ایمان اور اسلام کے رنگ میں رنگ دو. یہ آپ معلوم ہوا کہ قرآن کا بھی کوئی رنگ ہے، سنت کا بھی کوئی رنگ ہے جو دلوں پر چڑھتا ہے، جو روح کو رنگین بنا دیتا ہے اور روح اس کے بالکل اس کے رنگ میں رنگ جاتی ہے. وہ نور اور وہ رنگ مراد ہے. اور یہ حکم سب کو ہے.
مرد ہو، عورت ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، کسی جگہ کا رہنے والا ہو، کسی علاقے کا ہو، کسی خطے کا ہو، کسی زمانے کا، رنگ دو حضرات صحابہ کرام کی محبت سے اور ان کا اتباع کرنے سے۔ طریقہ بھی بتا دیا، حکم بھی دے دیا۔ قرآن پر عمل کرنا اختیار میں، سنت پر عمل کرنا اختیار میں۔ رنگ بدل جائے گا اس پر عمل کرنے سے۔ پہلے دل کالا تھا، اب سفید ہو جائے گا۔ پہلے روح سیاہ تھی، اب منور ہو جائے گی۔ پہلے ذہن بھٹکا ہوا تھا، اب ہدایت پر آ جائے گا۔ ایسی تبدیلی اس کے اندر آ جائے گی۔ یہ رنگ مقصود ہے اللہ۔ یہ رنگ وہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہر انسان پر اور خصوصاً مومن پر، یہ وہ رنگ ہے۔ یہ رنگ کیسا ہے حضرت؟ اس کو ہم نور سے تعبیر کرتے ہیں کہ نور، روح جو ہے نورانی ہو گئی، قلب میں نور بھر دیا گیا، ذہن روشن ہو گیا۔ اس نور کو، اس رنگ کو ہم نور کہتے ہیں۔ اپنے دلوں کو نور سے بھر لو، اپنے ذہنوں کو روشن کر لو اور اپنی روحوں کو نورانی بنا لو، منور بنا لو۔ آپ بتائیے قرآن کریم کا حکم کوئی ایسا تو نہیں ہے، بلکہ بہترین حکم دیا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتا دیا، پہلے سے آیات پڑھیں گے تو پتہ چل جائے گا کہ اس دل کو نورانی بنانے کا، اس میں نور بھرنے کا طریقہ کیا ہے۔ وہ ہے ایمان، وہ ہے قرآن کریم پر عمل کرنا، چاہے پڑھ نہ سکے لیکن عمل قرآن کے مطابق۔ وہ ہے سنت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا، اور وہ ہے حضرات صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرنا۔ یہ طریقہ ہے۔ پچھلی آیتوں کا مضمون یہی ہے جو میں نے اپنے الفاظ میں آپ کے سامنے بیان کیا۔ نور بھی بتا دیا، رنگ بھی بتا دیا، پسندیدہ اور ناپسندیدہ بھی بتا دیا۔ قرآن کریم سے یہ باتیں ثابت ہیں، سنت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم یہ باتیں ثابت ہیں، جن کا حوالہ دینا اس وقت فضول ہے آپ کے سامنے۔ ثابت۔ اب رہا گناہگار، اتنا تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ کافر کی روح اور کافر کا قلب کالا تاریک اندھیرے والا ہوتا ہے، بلکہ گھٹا ٹوپ اندھیروں کے اندر ہوتا ہے۔ اتنے دبیز پردے ہوتے ہیں تاریکی کے کہ ان کا کھلنا، ان کا ہٹنا مشکل ہو جاتا ہے۔ کافر کا قلب اور کافر کی روح کا یہ حال، اور مومن کی روح اس کے مقابلے میں اور اس کا قلب منور، بشرطے کہ وہ ان چیزوں پر عمل کرے جن سے قلب میں نور پیدا ہوتا ہے اور نورانی بن جاتا ہے۔ وہ میں نے 4 چیزیں بتائیں، قرآن کریم پر عمل، سنت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی،
اور صحابہ کرام کے نقش قدم پر عظمت دل میں ان کے لیے ہوئے، محبت ان کی دل میں سمائے ہوئے، ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرنا. تین ہیں، اور ایک تو شرط ہے ہی، وہ ہے ایمان. یہ چار چیزیں ہیں جن سے نور پیدا ہوتا ہے روح میں. کافر اس سے محروم. اللہ تعالیٰ کافروں کو ہدایت عطا فرمائے. مومن نور ایمان سے منور فیضیاب. لیکن ایک قسم ایمان والوں میں وہ ہے، اور آج کل انہی کی کثرت ہے، ہم جیسے گناہگار، مجھ جیسے گناہگار. اور یہی میرا مقصود ہے آخر میں. ہم گناہ کریں اور کرتے ہیں بھائی، اللہ تعالیٰ پناہ میں رکھے اپنے. ہم گناہ کریں، قلب میں تاریکی آ جائے گی، نور اتنا ختم ہو جائے گا، رنگ پر دھبا پڑ جائے. وہ رنگ جو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی وجہ سے، اعمال صالحہ کی وجہ سے عطا فرمایا، قلب کو، روح کو گناہ کرتے ہیں دھبا پڑ جائے، کالا داغ پڑے. جیسا کہ آپ نے سنی ہوگی، وہ حدیث شریف بہت مشہور ہے اور تمام کتب حدیث میں، حتیٰ کہ بخاری شریف میں بھی موجود ہے، کہ اس کے اندر یہ آئے کہ جب بندہ مومن کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے قلب پر کالا داغ پڑ جاتا ہے، کالا دھبا پڑ جاتا ہے. تو وہ منور، روح جو منور ہوئی تھی، نور سے بھر گیا تھا دل، گناہ سرزد ہوا، کالا دھبا پڑ گیا. اب رنگ بدلا اس کا. اب اگر وہ توبہ کر لے تو وہ دھبا صاف. توبہ ایسی چیز ہے کہ اس داغ دھبے کو صاف کر دے. اور اگر وہ توبہ نہ کرے، جیسے آج کل ہمارا طرز عمل ہے کہ سوچ لیتے ہیں بھئی مرتے وقت توبہ کر لیں گے، ابھی تو خوب عیش کر لو. گناہ کا نام عیش رکھا ہے، عیش. ذرا ظلم دیکھیے آپ، ایمان والوں پر کیا کیا گیا. ایمان والوں کے لیے گناہ کا نام عیش رکھا ہے، نوجوانوں کے لیے عیش اس کا نام رکھا. کیا اللہ کی نافرمانی میں عیش ہو سکتا ہے؟ آپ ایمان پر نظر کر کے اس کے جواب دیں. اللہ کی نافرمانی میں عیش ہو سکتا ہے؟ وہ تو ہلاکت ہی ہلاکت. مگر ہمارے ذہنوں کو بدلا، ہمارے ذہنوں کو بدلا، اور عیش نام رکھا گیا گناہوں کا، نافرمانیوں کا. لفظ عیش ایسا ہے کہ ہر نوجوان اس کی طرف لپکتا ہے، لہذا گناہوں کی طرف لپکنے لگا. دیکھیے کہاں سے سازش چلی ہے، یہ شیطانی سازش. تو جب گناہ نے کر لیا، توبہ نہیں کی، تو اب وہ داغ اس کا پھیلتا ہے اس دل کے اوپر. حدیث میں حتیٰ کہ اگر وہ توبہ نہ کرے تو پورے دل کو گھیر لیتا ہے، پورے قلب پر محیط ہو جاتا ہے وہ داغ. اب وہ قلب جو ہے، اس کی نورانیت اس داغ کے اندر چھپ گئی، اس کے پردے میں نورانیت چھپ گئی، پردہ آ گیا اس کے اوپر گناہ کا. اگر پھر بھی اللہ توفیق دے دے تو وہ تو بڑے رحیم و کریم ہے، بندہ جب بھی توبہ کرتا ہے وہ معاف کر دیتے ہیں. لیکن اگر پھر بھی نہ کی تو آپ نے فرمایا کہ اب وہ زنگ بن جائے گا، وہ داغ جو ہے وہ زنگ بن جائے گا. زنگ آپ جانتے ہیں، جو لوہے پر لگتا ہے، پانی میں بھیگنے کے بعد وہ اندر ہی اندر لوہے کو کھانے لگتا ہے، حتیٰ کہ لوہا بالکل خاک بن جاتا ہے.
تو فرمایا کہ وہ زنگ بن جائے گا. اب وہ اس نور کو جو قلب کی گہرائیوں کے اندر ابھی موجود ہے، اس نور کو رفتہ 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 کھانا شروع کر دے گا. قلب کو کھانے کا مطلب یہی ہے. قرآن کریم میں اس کی تائید موجود ہے. ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ان کے دلوں پر زنگ چڑھ گیا ان کے اعمال بد اور گناہوں کی وجہ سے. تو اب بندہ گناہ گار ہے، جیسے میں بیٹھا ہوں سب سے بڑا گناہ گار آپ حضرات کے سامنے، اللہ تعالیٰ میری مغفرت فرما دیں اور میرے گناہوں کو معاف فرما دیں. بندہ گناہ گار ہے، جب تک وہ گناہ سے توبہ نہیں کرتا اس کے دل میں جو نور ہے، روح میں جو نور ہے، وہ مٹیالی بن جائے گی، میل آ گیا اس کے اندر. توبہ کر لے گا پھر نورانی بن جائے گی، کیونکہ توبہ سے نور ملتا ہے اور قرآن کریم میں یہ مضمون موجود ہے. تو اب میرے کہنے کا مقصود تو حضرت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے محض اپنے فضل و کرم سے ہمیں ایمان کا نور تو عطا فرما دیا. ہم مومن ہیں الحمدللہ، اور ایمان میں نور ہوتا ہے. اب اس نور کی جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے ہمیں ایمان کی بدولت، اس نور کو اپنے باطن میں، اپنی روح میں اور اپنے قلب میں پوری طرح چڑھانے کی فکر کیجیے. اور یہ اپنے اختیار میں ہے کہ 3 باتوں پر عمل کر لیں، نور بڑھتا رہے گا اور اضافہ ہوتا رہے گا، حتیٰ کہ صبغت اللہ کے اندر داخل ہو جائیں گے، اللہ کے رنگ میں داخل ہو جائیں گے. وہ 3 باتیں وہی ہیں. ایمان تو اللہ نے عطا فرما دیا، قرآن پر عمل، سنت پر عمل اور صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کا فکر. تاریخ میں موجود سب کچھ ہے، کتابوں میں سب کچھ موجود ہے. اور اس سے بھی اچھی بات یہ ہے کہ کسی اللہ والے کا ہاتھ پکڑ دو، اس کی خدمت میں بیٹھو، سب کچھ مل جائے گا. نور وہاں سے بھی ملتا ہے. اللہ والے کے پاس جو نور ہوتا ہے وہ نور دوسرے تک پہنچتا ہے اور اس کا دل صاف ہونے لگتا ہے. تو اللہ والے کے پاس بیٹھو اور یہ چیزیں حاصل کرو بھائیو. اللہ کا نور، اللہ کا رنگ چڑھاؤ اپنے اوپر، رسول کا رنگ چڑھاؤ اپنے اوپر، صحابہ کرام کا رنگ چڑھاؤ اپنے اوپر. جب دل میں یہ رنگ چڑھ جائے گا ظاہر پر بھی آئے گا، چہروں پر بھی آئے گا، بدن پر بھی آئے گا، لباس میں بھی آئے گا، کپڑوں میں بھی آئے گا، استعمال کی چیزوں میں بھی آئے گا. کیوں صاحبو مجھے یہ تو بتا دو کہ کسی بھی بزرگ اور اللہ والے کا، آپ جس کو بزرگ سمجھتے ہو، ویسے اللہ ہی بہتر جانتا ہے کون ہے اس کے نزدیک اس کا محبوب. کسی بھی اللہ والے کا استعمال شدہ کپڑا، اس کا رومال، اس کی اور چیز آپ کیوں لیتے ہو؟ کیا بات؟ ذرا اس کی وجہ بتا دو. کیوں اس کو تبرک سمجھتے ہو؟ ملتی ہے یہ ملتا ہے تبرک، سر سے لگاتے ہیں، آنکھوں سے لگاتے ہیں، چومتے ہیں، سر پہ رکھتے ہیں. کیوں؟ وہ تو تمہارے پاس جو رومال ہے اس سے بھی خراب ہے ظاہری اعتبار سے، اس سے بھی زیادہ گھٹیا ہے.
مگر کیوں کرتے ہو ایسا؟ اس لیے کہ اس رومال پر بھی رنگ چڑھا ہے اللہ کا، اس بندے کے اور اس ولی کے استعمال کی وجہ اللہ کا رنگ اس پہ بھی آئے۔ اللہ کا رنگ جب چڑھتا ہے تو آگے چلتا ہے اور دوسروں پر چڑھتا ہوا اور آگے چلا جاتا ہے۔ یہ عجیب و غریب چیز ہے اللہ کا رنگ۔ تو اللہ کا رنگ چڑھا، گناہ ہوں گے، ہم بشر ہیں، انسان ہیں، کمزور ہیں، ضعیف ہیں، بے صبرے ہیں، کم ہمت بلکہ بے ہمت ہیں، بے حوصلہ ہیں، نفس ساتھ لگا ہوا ہے، شیطان ہم پر مسلط ہے، معاشرہ پورا ہمارے خلاف ہے۔ ایسی صورت میں گناہ ہوگا، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھیں گے تو بچ جائیں گے، ورنہ ہم سے تو گناہ ہوگا۔ لہذا جب گناہ ہو جائے گا تو وہ دھبا پڑے گا اس نور کے اوپر اور قلب کے اوپر۔ میرے عزیزوں اور میرے بزرگوں، اسے باقی نہ رکھو، توبہ کے آنسوؤں سے فوراً اسے دھو ڈالو، صاف ہو جائے گا۔ 1,00,000 مرتبہ گناہ سرزد ہو دن بھر میں، توبہ کے آنسو جب بھی نکلیں گے سب دھو ڈالے، نور پھر آ جائے گا، بلکہ اور چمکنے لگے گا۔ توبہ کی جائے، گناہ اگر سرزد ہو جائے تو توبہ کی جائے، سچی توبہ کی جائے۔ یہاں پر آپ کے پاس بہت سے علماء ہیں، ان سے معلوم کیجئے، ان کی خدمت میں جائیے، ان کے پاس بیٹھیے اور ان سے فیض حاصل کیجئے۔ ان سے مال و دولت کا فیض تو ملے گا نہیں، البتہ ان سے جو فیض ملے گا وہ اسی نور کا فیض ملے گا، اسی رنگ کا فیض ملے گا۔ یہ طریقہ رنگ چڑھانے کا ہے اور رنگ کو باقی رکھنے کا ہے، اور سب سے زیادہ آسان نسخہ اس رنگ کے چڑھنے کا میں آپ کے سامنے عرض کیے دیتا ہوں، اور وہ بھی قرآن سے ثابت ہے کہ جو اللہ